نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ عبسہ سورتوں کی ترتیب کے حساب سے 80 نمبر کی سورت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بہت سے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس طرح سے قرآن پاک میں بھی ہر مشکل اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اگر کسی کو دشمن سے واسطہ پڑ جائے اور ظالم حکمران کے پاس حاضری ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ باوضو 3 بار سورہ عبسہ پڑھے، انشاءاللہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور حاکم کے پاس جائے تو حاکم خاموش رہے گا اور اس کے خلاف کارروائی نہ کر سکے گا۔ اس سورت کو اگر 70 بار پڑھا جائے تو آشوب چشم اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن انشاءاللہ اپنی انہی آنکھوں سے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا۔ اگر سفر میں ہو تو راستہ کے حوادث سے محفوظ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ عبسہ پڑھے قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ جزاک اللہ۔ آج ہم سورۃ عبسہ کی تلاوت کریں گے اور نیز یہ کہ اس کے مضامین سے واقفیت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یغشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخۃ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحباتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ
یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ سورۃ العبسہ مکی صورت ہے، اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ عبسہ کے مضامین سے ہم تعارف حاصل کریں گے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 24 نمبر ہے اور تدوین کے اعتبار سے 80 نمبر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام عبسہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ عربی میں اس کا معنی ہے منہ بنانا۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر ذرا منہ بنایا، ناگواری سے چہرہ پھیر لیا، تو اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام تجویز کر دیا ہے کہ اس کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور اس صورت کا نام ہی عبسہ رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور یا اہل المزمل میں اے کملی والے، یا مدثر اے کملی والے کہا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ سرداران قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کا کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ کیا حقیقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے، تو ان میں ابو جہل بھی تھا، جو کہ بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب سرداران اسلام میں داخل ہو جائیں، جب سردار اسلام میں داخل ہو جائیں تو قوم تو اپنے آپ داخل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرص بھی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت تبلیغ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن کلثوم نابینا صحافی تھے۔ عبداللہ ابن مکسوم نابینا صحابی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو کہنے لگے کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ کیا بات کر رہے تھے۔ نابینا صحابی چونکہ دیکھ نہ سکتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھائیں۔ وہ نابینا تھے تو وہ اس واقعے کی نزاکت کا احساس نہ کر پائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگ گئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، کیونکہ سرداران پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ جب ہم آئیں تو پھر یہ غریب غربا یہاں پر نہ ہوں، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو قرآن پاک نے فرمایا عبس وتولی کہ چہرہ پھیر لیا۔ جب آیا تو ان کے پاس ایک نابینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہ دیا اور تبلیغ کر کے رہے۔ جب فارغ ہو گئے اور گھر جانے لگے تو اسی وقت وحی کے ذریعے یہ پوری صورت نازل ہو گئی، اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ نابینا آپ سے کچھ سیکھ لیتا، کوئی نصیحت پا لیتا۔ تبلیغ کو اپنوں کو بھی ہوتی ہے اور غیروں کو بھی ہوتی ہے، لیکن تعلیم تو اپنوں کو ہی ہوتی ہے۔ یہ اپنا ہے، یہ تو تعلیم لینے آیا تھا، تو تعلیم کو تبلیغ پر آپ مقدم رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہ رہے تھے کہ سرداران قریش اسلام لے آئیں تو قوم بھی لے آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا، اور یہ کہ پتہ نہیں کہ یہ جو تعلیم لینے آیا ہے یہ تو اپنا ہے، اس کو تعلیم دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نابینا صحابی پر توجہ دی جائے، اور یہ کہ تربیت تو اپنے کی جاتی ہے۔ نابینا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، یہ فائدہ اٹھاتا، مگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو تعلیم دی تو اس کا کیا فائدہ۔ اور یہ کہ ابو جہل اسلام میں داخل نہ ہوا، اس میں تنبیہ اعظم کا ذکر ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے
یہ قرآن کی ایک حقانیت کا ثبوت ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے پاس سے بنا کر لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کا ذکر کیوں کرتے؟ دلیل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے اور یہ پیغمبر بغیر کسی کمی بیشی کے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ گویا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ کیفیت اپنائی کہ جب وہ نبینہ صحابی آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اطاعت کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اعتراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوئے، تو اس کو اٹھاتے، اس شخص کو استقبال کرتے، اس کو بٹھاتے، آئیے آئیے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو ڈانٹا۔ دنیا میں صورت کے آگے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مشرکین کفار آپس میں جڑے بیٹھے ہیں، ایک نہیں مانتا تو دوسرا بھی نہیں مانتا، اور یہ کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لگی ہیں۔ آخرت کا دن آئے گا، اس وقت سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، قیامت کے روز سب رشتے فنا ہو جائیں گے، ماں باپ اور اولاد لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور بھائی بھائی سے بھاگے گا، یہاں تک کہ دنیا میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کٹ جوڑ کر رکھا تھا، دین اسلام کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ جس طرح سے نبینہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے نبی کے پاس، اس طرح سے اگر تم بھی دوڑتے تو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگیں گے نہیں، وہاں دنیا کے رشتے بھاگیں گے، لیکن پیغمبر آپ کو آغوش میں لیں گے، حوض کوثر نصیب ہوگا اور شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے، کیونکہ تقوی والوں کے جو رشتے ہیں وہ آخر میں ٹوٹیں گے نہیں۔ دنیا کے رشتے فانی ہیں اور یہ دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے خدا تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنا ضروری ہے۔ اسی بات کو کچھ غالب نے اس طرح سے کہا ہے: بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ نبینہ صحابی بھی جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں مصروف تھے اور اس لیے صحابی کو بات کرنے میں مشکل پیش آئی، اور اس طرح سے غالب نے ایک موقع پر یہ کہا ہے: ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس سورۃ پاک میں، سورۃ عبسہ میں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔